نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں روز جناب عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا، ابو الحارث، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبدالمطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد اور ثنا کرے۔ جناب عبدالمطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا وہ یہ کہ عبدالمطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتہ پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ معبرین نے عبدالمطلب کو اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عبدالمطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا اور ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کو رویا صالحہ کے ذریعے یہ بتلایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام محمد رکھنا کی پیدائش۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، اور قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان دونوں ناموں کا ذکر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام محمد اور احمد ہیں۔ یہ دونوں نام قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اوصاف اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے ناموں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ علماء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر مشتمل پوری کی پوری کتابیں سینکڑوں صفحات پر بھری ہوئی لکھی ہیں، جس کے اندر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام کو ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں بھی اپنے ناموں کا ذکر فرمایا۔ ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں یعنی کفر کو مٹانے والا ہوں، میں حاشر ہوں یعنی لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، یعنی سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، یا یہ معنی ہے کہ آپ اس روز سب کے امام اور پیشوا ہوں گے اور سب آپ کے محتاج ہوں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا ہوں۔ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند ناموں کا ذکر خود فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، سب سے زیادہ مشہور کنیت آپ کی ابو القاسم ہے، جو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم کے نام پر مشہور ہے، اور دوسری کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ابراہیم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا، السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، سلام ہو آپ پر اے ابو ابراہیم۔